الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 119 اور 120، اور اس کی کل آیتیں 120 ہیں، یعنی یہ آخری دو آیتیں ہیں سورہ مائدہ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنا جواب دے چکیں گے اور پھر اللہ کے حضور یہ بھی عرض کر دیں گے کہ اللہ اگر تو انہیں سزا دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، یعنی تو اگر انہیں سزا دے گا تو اپنے ہی بندوں کو دے گا، یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو عزیز الحکیم ہے۔ پر اللہ رب العالمین نے آگے جواب ارشاد فرمایا، اللہ فرمائیں گے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرمائیں گے کہ یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گی، اور دنیا کی سب سے بڑی سچائی لا الہ الا اللہ ہے۔ لوگوں اس چیز کو خوب سمجھ لو، دنیا کی سب سے بڑی سچائی، دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور دنیا میں سب سے بڑے سچے لوگ انبیاء کرام ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اور سب سے بڑھ کر اصدق الصادقین، سب سچوں سے بڑھ کر سچا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پھر جو ان کے پیروکار ہیں وہ بھی درجہ بدرجہ اسی صف میں آ جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ دن ہے، آج کا دن، حشر کا دن، حساب کتاب کا دن، یہ وہ دن ہے جس دن سچ بولنے والوں کی سچائی ان کے کام آئے گی۔ یہ سچائی کہاں سے شروع ہوئی؟ لا الہ الا اللہ سے لے کر اور دنیا کے ہر معاملات تک آتی ہے۔ ایمان میں سچا، کردار میں سچا، افعال میں سچا، لین دین میں سچا، یہ سب سچائیاں ہیں جو زندگی میں ہیں۔ تو ان کی سچائی انہیں کیا نفع دے گی؟ اور میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی سچائی لا الہ الا اللہ ہے، سب سے بڑا سچ
لا الہ الا اللہ ہے، تو لا الہ الا اللہ والوں کو ان کی یہ سچائی، ان کا یہ سچ کیا فائدہ دے گا؟ فرمایا لہم، ان کے لیے جنت، اللہ اکبر، ان کے لیے جنت ہے۔ اور جو بھی اس سچائی پر قائم رہا اور اسی سچائی پر اسے موت آئی، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ بھی بات سمجھ لے، جو لا الہ الا اللہ کی سچائی پر قائم رہا اور اسی پر اس کی موت آ گئی، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اگر گناہگار بھی ہوا، اللہ معاف کر کے بھی جنت میں داخل کر سکتے ہیں، یا گناہوں کی سزا کے بعد بھی جنت میں داخل کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی، وہ اللہ جانے، لیکن وہ ہر صورت میں جنت میں جائے گا۔ فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جنت وہ ہے جس کے تحت نہریں چل رہی ہیں۔ لیکن یہ کتنی خشک سالی ہے، کتنی دیر ہو گئی بارش ہوئے، شاید یہ دنیا جب سے میری ہوش آئی ہے اتنا لمبا پیریڈ نہیں ہوا، بارش درمیان میں کچھ نہ کچھ لازمی ہوتی رہی ہے، چاہے تو تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، یہ بڑا ایک لمبا پیریڈ گزرا ہے کہ اب بارش نہیں ہو رہی۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کیوں نہیں ہو رہی؟ ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے جو عمل ہیں، کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ اور پھر یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں بھی ایک نشانی ہے، خشک سالیاں بڑھ جائیں گی، اللہ آسمان سے بارشوں کو روک دے گا، اور یہ اس زمانے کے قریب جا رہے ہیں ہم۔ تو جنت، جدھر آپ کا باغ ہوگا، وہ نہریں جنت میں جو ہوں گی وہ اس طرف جائیں گی، اور یہ جنتی کی مرضی ہوگی، اگر وہ اپنے باغ کو دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں بھی وہ چاہے گا وہاں اس کا باغ چلا جائے گا، اور نہر اس کے پیچھے جائے گی اس کو پانی دینے کے لیے، خشک سالی نہیں ہوگی وہاں جنت میں، پانی کی فراوانی ہو گئی۔ دنیا میں تو دنیا ترس رہی ہے نا کہ صاف پانی مل جائے، بوتلوں میں پانی بند کر دیا صاف، پھر بھی نہیں مل رہا، وہ بھی گندا ہے، کمپنیاں فراڈ کر رہی ہیں، یہ پاکستان ہے، صاف پانی کی عدم دستیابی یہ دنیا ہے نا، وہاں باغوں کو بھی صاف ترین پانی ملے گا، انسانوں کو تو جو ملے گا نا وہ تو کیا ہی بات ہے۔ تو وہ جنت، وہ محلات، وہ حور و قصور، وہ غلامان، وہ سارا کچھ، وہ بادشاہی، جنت میں جنتی کی بادشاہی قائم ہوگی، اور وہ 1-2 دن 2-4 سال کی نہیں ہوگی، ابدا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، واہ بھائی واہ، اللہ اکبر، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔
کسی پر اللہ راضی ہو جائے اور کوئی اللہ پر راضی ہو جائے، اصل میں کامیابی یہ ہے، اور یہ جنت سے بھی بڑھ کر جنت ہے۔ جنت کا ہی میں نام دے سکتا ہوں، اس سے آگے کیا نام دوں؟ اللہ کی رضا جنت کئی جنتوں سے بڑھ کر ہے۔ جنت بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، اللہ کی رضا کے مقابلے میں جنت کیا ہے؟ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں نا، جب اللہ سے جنت مانگو تو اللہ کی رضا پہلے مانگو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے، اللہم انی اسألک رضاک والجنت، اللہ میں تیری رضا مانگتا ہوں، تجھ سے تیری رضا چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا جنت، جنت دوسرے درجے میں، کیونکہ اللہ کی رضا کے مقابلے میں جنت کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ راضی ہو جائے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قرآن پاک فرما رہا ہے، یہ اللہ کا فرمانا ہے، میری بات نہیں ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی کہ اللہ راضی ہو گیا۔ آخری آیت دیکھتے ہیں بس تھوڑی سی، للہ ملک السماوات والارض، ایویں بندہ کرتا ہے رہتا ہے، یہ میری، یہ تیری، نہ تیری نہ میری، یہ تو سارا اللہ کا ہے۔ چند دن کے لیے مجھے ملا ہے یہ صحت، جوانی، یہ مال دولت، زندگی چند دن کے لیے ملی ہے، چند دن کے لیے۔ بندے کو یہ مغالطہ لگ گیا کہ میں ہی سب کا مالک ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہ، وقتی طور پر ہے، یہ کیسی بادشاہی ہے جو وقتی طور پر ہو؟ یہ کیسی جوانی ہے، یہ کیسی طاقت ہے جو وقتی طور پر ہو؟ وہی انسان ہوتا ہے، اللہ اکبر، چلتا ہے تو ایسے جیسے زمین کو پھاڑ دے گا جب جوانی میں ہوتا ہے، لیکن وہی ہوتا ہے کہ بس تھوڑا سا بڑھاپا آتا ہے تو کبھی ڈنڈے کا سہارا، کبھی کسی دوسرے چیز کا سہارا، کبھی چلتے ہوئے ادھر کو، کبھی چلتے ہوئے ادھر کو، کبھی گوڈے درد، کبھی جوڑ درد، ہلا بھی نہیں جاتا۔ اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی سلطنت و حکومت و ریاست و ملک، بادشاہی، سارا کچھ اس میں آ جائے گا۔ وما فیہن، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اور جو کچھ اس میں ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کی سلطنت ہے، اللہ کی ملک ہے، اللہ کا ملک ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ آخری آیت ہے نا، پیچھے ساری چیزیں بیان کی، آخر میں اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ سورہ مائدہ کی آخری آیت میں دیکھ، یہ سارا کچھ میرا ہے، میری سلطنت ہے، میرا ملک ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ میں نے جو قانون دیا ہے تم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اگر میں سے کسی قانون کو توڑو گے تو مجرم ٹھہرو گے، یہ میرا ملک ہے۔ دیکھیں ہم سعودیہ میں جاتے ہیں حج کے لیے، جب وہاں جاتے ہیں تو اس ملک کے قانون کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔
ادھر ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ہماری بائیں ہاتھ ہے، ادھر دائیں ہاتھ ہے، آپ ادھر اگر بائیں ہاتھ چلیں گے تو آپ کا چلان ہوگا، ایکسیڈنٹ بھی ہوگا، چلان بھی ہوگا۔ چھوٹا سا ایک قانون ہے نا کہ جی میں تو گاڑی چلا رہا ہوں، اپنی گاڑی چلا رہا ہوں، میں ادھر چلاؤں یا ادھر چلاؤں، دائیں چلاؤں یا بائیں چلاؤں۔ تو جس کے ملک میں جائیں گے رہیں گے اس ملک کے قانون کی پاسداری کرنا تم پر لازم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا ملک ہے، زمین و آسمان یہ میری سلطنت ہے، یہاں پر میرے قانون کے مطابق چلنا ہوگا۔ ایک اس کی تشریح بس، چیزیں تو اور بھی ہیں، بڑے اینگل اور بھی 2-4 اینگل سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن اس طرف جائیں گے بات پھر لمبی ہوگی۔ اسی کو بات سمجھ لیں، یہی ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں، ہم سوچیں کہ کس کے ملک میں رہ رہے ہیں، کس کی سلطنت میں رہ رہے ہیں، کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ سورہ مائدہ کی آخری آیت، دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول دینے والی آیت، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، سارے کا سارا اللہ کا ملک ہے، اللہ کی سلطنت ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، اس کے قانون کو نہیں توڑو گے۔ توڑو گے تو مجرم، گزارو گے تو شاباش۔ اور اس شاباش کا کیا رزلٹ نکلا؟ جنات تجری من تحتی، اللہ اکبر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یہ نہ سمجھنا کہ میں اللہ کے قانونوں کو توڑ کر جیسے مرضی کروں، مجھے کون پوچھنے والا، میں بڑا چودھری، میں بڑا یہ وہ۔ اللہ نے فرمایا نا، وہ کون اللہ نے اپنی پہچان بھی کروائی ہے نا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے بغیر دم مار سکے۔ اس کے قانون کو توڑ کر تم بچ جاؤ گے؟ نہیں بچ سکتے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔